بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھجوروں کے باغ میں برکت کا ہونا۔ حضرت جابر فرماتے کہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے، لیکن اتنا قرضہ ان کے اوپر تھا کہ میرے لیے باغ کی کھجوروں سے وہ قرضہ ادا کرنا مشکل تھا۔ یعنی اگر میں قرضہ دے دیتا تو میرے کھانے کے لیے کچھ نہ بچتا، اور اگر نہ دیتا تو لوگ میرے پلے پڑے ہوئے تھے۔ ادھر کھجور کاٹنے کا وقت آ پہنچا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، میرے یہ احوال ہیں، میری یہ کیفیت ہے کہ میرے والد کے اوپر قرضہ بہت زیادہ چڑھا ہوا تھا، کھجوریں ساری کی ساری چلی جائیں پھر بھی قرضہ پورا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ کھجوریں کاٹ کر الگ الگ ڈھیر کرو۔ میں گیا، میں نے ایسے ہی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے ڈھیر کو دیکھا اور 3 بار اس کے ارد گرد چکر لگایا، پھر اس کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا جن جن لوگوں کا قرضہ دینا ہم سب کو بلاؤ۔ میں نے ایسے کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے رہے، میں نے توڑ کر قرضہ دینا شروع کیا، یہاں تک کہ میرے والد کا سارا قرضہ بھی ادا ہو گیا اور جتنی کھجوریں تھیں اتنی بچ بھی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میری کھجوروں میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کی برکت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ بھی پاؤں اپنے لگا دے وہاں اتنی برکت ہو جاتی جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہاں سے ایک بات سن لیں، زیادہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے سارے کام کر دے۔ ہمارے شریعت میں کس طرح بولیے برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر کام لگا ہو لیکن اللہ کی ایسی مدد ہو میرے کام سارے کے سارے ہو جائیں پھر بھی مجھے کمی محسوس نہ ہو۔ یہ برکت کا مفہوم سمجھ نہیں آتا کیونکہ سامنے نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال، برکت کیا ہے کیسے ہے۔ دیکھیں بکریاں، بکرے، بھیڑیں ہم روزانہ ذبح کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ذبح کرتے ہیں، سارے کا سارے ذبح کرتے ہیں، گوشت ہے، حلال ہے، کھاتے ہیں۔ پھر بکری 2 بچے دیتی ہے، 3 بچوں والی بہت کم ہیں، 4 بچوں والی بالکل ہی ریئر کیسز ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو چیز روزانہ ذبح ہوتی ہے جس کے بچے بھی کم ہوتے ہیں وہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اچھا اب یہ سمجھانے کے لیے دوسری طرف دیکھیں، کتے حرام ہیں، کتے کے بچے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ہونا ہی چاہیے تھا کہ پورا ہمارا کوٹا، پورا ہمارا علاقہ کتوں سے بھر جاتا، بکریاں بالکل نظر نہ آتی۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا کتے ہمیں کم نظر آتے ہیں، اس کے مقابلے میں حلال جانور کھا کر کاٹ کر ذبح کر کے پھر بھی ہمیں زیادہ ہی نظر آتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ میں بکری ڈھونڈنے کے لیے جاؤں مجھے نہ ملے، منڈیوں جائیں، دیہاتوں میں نکل جائیں، بکری سے بھرے ہوتے ہیں، ہم اپنی ضرورت کا گوشت بھی خرید لیتے ہیں، جانور بھی خرید لیتے ہیں۔ اس کو برکت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں کہ حلال میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے ہماری ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں اور کمی بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں برکت دے دے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں بہت زیادہ ہو گیا نہیں، اچھی دعا کریں، انسان ہے ٹھیک ہے، کہ ساتھ یہ بھی دعا کہ اللہ زیادہ برکت والا مال دے دے، اللہ عمر برکت والی دے دے، اللہ صحت برکت والی دے دے، میری پڑھائی میں برکت عطا کر دے، میرے لیے وقت میں برکت عطا کر دے، یعنی اس وقت کو میرے لیے مبارک کر دیں۔ ظاہر جو چیز برکت والی ہو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک تھا ہی برکت۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے قدم مبارک رکھ دیے وہاں سے برکتیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ تھا، حضرت جابر کا سارا قرض ختم ہو گیا پھر بھی کھجوروں میں کمی نہیں آئی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، نماز پڑھنا کتنا اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین بغیر نماز کے نہیں ہے۔ دین میں نماز کی اہمیت ایسے ہے جیسے آدمی کے جسم کے لیے سر کی اہمیت ہوتی ہے۔
ایک سنت کے بارے میں جنت کے حصول کے لیے دعا کرنا. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام دے، کثرت سے یہ دعا پڑھیں. سورہ شعراء 19 پارہ آیت نمبر 85، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. اے اللہ آپ مجھے جنت کی نعمتوں کا وارث بنا دیں. ایک فضیلت اور حلال کمائی سے مسجد بنانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال کمائی سے اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا یعنی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں قیمتی موتی اور یاقوت کا شاندار گھر بنائیں گے. مسجد کے کسی درجے میں حصہ ڈالنا ہے، کسی بھی درجے میں. اگر اس میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی، اسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، انتہائی غریب تھی، گھروں میں کام کرنے والی تھی. جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے بیچاروں کی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی ان پر توجہ ہی نہیں دیتا. وہ حبشہ کی تھی، غلام تھی، یعنی مدینہ کی تھی بھی نہیں، باہر سے آئی ہوئی تھی، غریب تھی، کون اسے پہچانتا. اس کا یہ معمول تھا کہ اپنی مزدوری کرتی، لوگوں گھروں میں کام کاج کرتی، محنت مزدوری کرتی. جب وہ اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتی تو مسجد آ جاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آ جاتی اور جھاڑو اس کے ہاتھ میں ہوتا، مسجد میں صفائی کر دیتی، مسجد میں صفائی کر دیتی، جھاڑو لگا دیتی. ایک دفعہ وہ نہیں آئی. آپ مجھے کہاں ہے یا رسول اللہ؟ 3 دن پہلے فوت ہوئے، آج سے تیسرا دن ہے. آج سے کیا دن ہے؟ تیسرا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تم نے مجھے بتایا کہ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا، اس کی قبر پر گئے، وہاں جا کر نماز جنازہ پڑھی ہے. وہاں جا کر نماز جنازہ. یہاں تک مسئلہ اور بھی سنیں. ہمارے فقہاء احناف کے نزدیک ایسا بندہ جس کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو یا اس کا کوئی حقیقی وارث نماز جنازہ پڑھنے سے رہ گیا ہو، نماز جنازہ نہیں پڑھی ویسے ہی دفن گئے، مثلا زلزلہ آ گیا، کوئی ایسے واقعات ہو سکتے ہیں نا، دفن کر دیا. اچھا، یا اس کا کوئی حقیقی وارث بیٹا یا اس کی جو حقیقی ورثہ ان میں سے کوئی رہ گیا ہو تو 3 دن تک اس کی قبر کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. یا پھر ہمارے علماء نے کہا ہوا کے مطابق بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں دوسرے دن ہی میت گلنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن عمومی طور پر 3 دن کے بعد میت میں رد و بدل آنا شروع ہو جاتا ہے. تو 3 دن تک اس کی قبر پر بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے اگر اس کے ولی حقیقی ورثاء میں سے کسی نے نماز جنازہ نہ پڑھی ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن جا کر اس عورت کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری امت کے وارث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری امت کے وارث ہیں، بلکہ ولی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری امت کے ولی ہیں، حقیقی ولی ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن جا کر اس عورت کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی. تو کس لیے؟ وہ عورت مسجد میں صفائی کرتی تھی. وہ اندازہ کریں مسجد میں جھاڑو لگانے کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ وقت کے نبی امام الانبیاء اتنی اہمیت دیتے ہیں. جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لے گا یا پوری مسجد بنوائے گا یا مسجد کا کوئی کام کروائے گا، اللہ اس سے کتنا اجر دیں گے. اور ایک اور اصولی بات یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے حساب کتاب، ایک ہوتا ہے یہ جمع تفریق ضرب، یہ ہمارے لیے ہے. ٹھیک ہے، شریعت نے مطلب اصول کیا بتایا؟ میں آپ کو کہ بات کو ہمارے علماء نے اچھی بات لکھی ہے کہ جب کسی بندے کے اوپر یا عمومی طور پر مالی لحاظ سے مشکلات ہوں، من حیث القوم من حیث الامہ، ہم سارے مسلمان اس وقت مالی طور پر پریشان ہیں. یہ بات ہے، جس سے پوچھو کوئی بھی بتا مالی ٹینشن ہے، تو اس کا حل پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ بھی حیران ہوں گے. ہمارے علماء نے عجیب اس کا حل لکھا ہے. اس وقت اللہ کی راہ میں کثرت سے دینا شروع کر دیں. پتہ لفظ کیا ہے؟ لٹانا شروع کر دیں. اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹانا شروع کر دیں. جسے اللہ کی راہ میں لٹانے کا گھر آ جائے نا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ بدلے 10 کم از کم
ہر صورت میں ملے گا، یعنی 10 لازمی ہے، 700 گنا تک دینا. جس دن ہمیں اللہ کی راہ میں لٹانے کا گورا آ گیا نا، اللہ پر یقین کریں وہ دن ہماری کامیابی کا دن ہوگا. اور جب تک ہم حساب کتاب کرتے رہیں گے نا، پھر ہم ملے گا بھی حساب کتاب میں. ہم جتنا حساب کریں گے تو اللہ سے زیادہ زبردست اور حساب ہوگا تو کوئی نہیں ہے نہیں. اللہ پھر حساب کا دیتے ہیں. تو لٹانا شروع کرتا ہے نا، اللہ اسے اتنا دیتے ہیں کہ اس کی وہ کیا کہتے ہیں گن سکتے. عیسیٰ کے پاس ایک بندہ آیا کہ میری عمر کتنی رہ گئی ہے، میری عمر کتنی رہ گئی. تو تیسرے نا اللہ سے پوچھا، پتا چلا کہ تیری تھوڑی سی عمر ہے، 2 3 4 مہینے رہ گئی ہے. وہ گھر آ کہ تو 3 4 مہینے رہ گئے، اب زندگی کیا فائدہ. اس نے سارے پیسے نکالے، ٹھیک ہے نہیں، جو زمینی تھی وہ نکالے، غلہ نکالا، دینا شروع کر دیا، دینا شروع کر دیا. کسی کو کھانا کھلا رہا ہے، کسی کو کپڑے دے رہا ہے، کسی کو ویسے پیسے دے رہا ہے. اچھا حدیثہ کچھ عرصے بعد آئے، دیکھا وہ 2 3 مہینے 4 مہینے جتنے بتایا تھا گزر گیا، پھر بھی بندہ زندہ ہے. انہوں نے کہا کہ بس آپ نے وہ کہا تھا لیکن اللہ نے زندگی دے دی ہے. عیسیٰ نے اللہ سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہی کے ذریعے انہیں بتایا گیا کہ چونکہ اس نے اللہ کی راہ میں اپنا مال لٹانا شروع کر دیا تھا. اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں بے درے خرچ کرتا ہے، اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتے ہیں. اللہ اس کی عمر میں اضافہ، اتنا سب کچھ اللہ کو دے دیا، اللہ نے اس کی عمر میں اضافہ فرما دیا. اب جب تک یہ دیتا رہے گا زندہ رہے گا. جس دن ہم نے اللہ کی راہ میں لٹانا شروع کر دیا، اللہ پر یقین کریں وہ ہماری کامیابی کا دن اور ہمارے اوپر جانے کا دن شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.